دوسری طرف اخبار والے ان وارداتوں کے پورے پس منظر سے لا علم ہونے کے باوجود کسی ایسے تیسرے شخص کی موجودگی کے امکانات ظاہر کر رہے تھے جو نہ صرف تاریخ کا قاتل تھا بلکہ ان واقعات پر پوری روشنی ڈال سکتا تھا۔ عیسیٰ خان کے نزدیک یہ قیاس رائیاں بے بنیاد تھی، لیکن تیسرے آدمی کے تذکرے پر اس کا ذہن سلطان شاہ کی طرف مبذول ہو گیا تھا۔ سلطان شاہ مقرب خان کا گہرا دوست ضرور تھا، لیکن دوستی کی خاطر قتل جیسے جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا تھا۔ عیسیٰ خان کو خوف تھا کہ کہانی کے کرداروں میں صرف سلطان شاہ ہی زندہ بچا تھا اور مجرم ہاں سے باخبر معلوم ہوتے تھے۔ اگر انہیں بھنک بھی مل جاتی کہ تاریخ والے معاملے میں سلطان شاہ بھی مقرب خان کا شریک کار تھا تو وہ ہر قیمت پر اسے بھی ہلاک کرنے پر تل جاتے۔ اپنے دو ملازموں کی ہلاکت پر وہ بہت دل برداشتہ تھا۔ سلطان شاہ بھی نامعلوم قاتلوں کا نشانہ بن جاتا تو شاید اس کی ساری ذہنی صلاحیتیں بھی جواب دے جاتیں اور وہ آسانی سے پولیس کی بے رحمانہ پوچھ گچھ میں پھنس جاتا۔ اس نے اخبار سمیٹتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ سلطان شاہ کو سرحدی علاقوں کی طرف جانے والے پہلے ٹرک سے روانہ کر دے گا تاکہ وہ اپنے قبیلے میں کچھ عرصہ گزار کر قاتلوں کی دست بردار سے بچا رہ سکے۔ اس نے سلطان شاہ کے طلبے کے لیے کسی کو پکارا ہی تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عیسیٰ خان نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے شاید عیسیٰ خان کی آواز پہچان لی، کیونکہ اس کے ہیلو کہتے ہی دوسری طرف سے ایک اجنبی آواز ابھری، مجھے ہر قیمت پر تیسرا آدمی درکار ہے عیسیٰ خان، اگر آج رات اسے میرے حوالے نہ کیا گیا تو میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ کون تیسرا آدمی؟ اس بیلاگ اور دھمکی آمیز طرز تہاتف پر عیسیٰ خان جیسا مضبوط آدمی بھی بوکھلا کر رہ گیا۔ انجان بننے کی کوشش نہ کرو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کس تیسرے آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ لہجے میں درستگی پیدا ہو گئی۔ وہ سب اخباری ہرزہ سرائی ہے، عیسیٰ خان نے آخری کوشش کے طور پر سنبھالا لیا۔ اسی اثناء میں وہ آدمی دفتر میں گھس آیا تھا جسے عیسیٰ خان نے فون ریسیو کرنے سے پہلے آواز دی تھی۔ عیسیٰ خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے لوٹا دیا، ایسے کسی آدمی سے میں واقف نہیں ہوں، بکواس مت کرو۔ اجنبی آواز نے اہانت آمیز لہجے میں اسے ڈانٹ دیا۔ اخبار کے حوالے سے مجھے بہلانے کی کوشش نہ کرو، مجھے وہ آدمی چاہیے جو مقرب اور اقرب کے ساتھ زندہ مکان میں دیکھا گیا تھا۔ عیسیٰ خان کی پیشانی سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا اور وہ گہرا سانس لے کر بولا، وہ ہر معاملے سے لا تعلق ہے، تم ایسا کرو کہ ان دونوں کے ساتھ ایک بار وہاں جانے کے علاوہ اس کا کوئی کردار نہیں تھا، اس کے ہاتھ صاف ہیں۔ یہ سب میں خود معلوم کر لوں گا، تمہیں وکالت کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ یہاں موجود نہیں، کل رات پشاور لے جانے والے ٹرک کے ساتھ چلا گیا۔ عیسیٰ خان نے ڈھکوسا دیتے ہوئے دل کے ساتھ جھوٹ بولا۔ اوہ! فون پر اجنبی کی غضبناک وراہٹ ابھری، اسے پاتال میں بھی نہ چھوڑوں گا۔ نام کیا ہے اس کا؟ سلطان شاہ۔ عیسیٰ خان شکست خوردہ لہجے میں بولا، وہ میرے یہاں کلینر ہے۔ پشاور میں وہ کہاں مل سکے گا؟ پارٹی کا مال اتروا کر وہ اپنے گاؤں چلا جائے گا۔ پشاور میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ گاؤں کا نام کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں۔ اور عیسیٰ خان کے لہجے میں بلا کا اعتماد جھلک رہا تھا۔ میں نے اسے کسی کی سفارش پر ملازم رکھا تھا، بس اتنا معلوم ہے کہ اس کا تعلق سزدوئی قبیلے سے ہے، مثال اسی حوالے سے اس کا پتہ چل سکے گا۔ دوسری طرف سے بغیر کچھ کہے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عیسیٰ خان ریسیور کیبل پر پٹک کر گالیاں دیتے ہوئے اپنے ارد گرد پکارنے لگا، سلطان شاہ کو بلا۔ اردلی کی صورت دیکھتے ہی وہ دہاڑا اور پھر کرسی سے اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ چند منٹ بعد سلطان شاہ کاٹن ویسٹ سے اپنے ہاتھوں کی سیاہی پونچھتا ہوا دفتر میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر تحیر کے آثار دور سے پڑے جا سکتے تھے۔ عیسیٰ خان اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کبھی بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ سلطان شاہ چپنے چوکھٹ سے باہر اتار کر اندر داخل ہوا تو عیسیٰ خان دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے خان بابا؟ اس نے بوکھلا کر تحیر زدہ لہجے میں سوال کیا۔ تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو، میری بات سن کر تمہاری بھی نیند اڑ جائے گی سلطان شاہ۔ عیسیٰ خان دھیمے مگر طنزیہ لہجے میں بولا، پہلے دروازہ بند کرو، پھر میں بتاتا ہوں کہ تم نے مجھے کس مشکل میں پھنسا دیا ہے۔ سلطان شاہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو عیسیٰ خان نے کہنا شروع کر دیا، اپنی غلطی کے نتیجے میں مقرب خان خود تو مارا ہی گیا، لیکن اپنے ساتھ ہم سب کو بھی جیتے جی ایک عذاب میں مبتلا کر گیا۔ اپنی ہوشیاری کے ضم میں اس نے آخر تک مجھے ہوا نہ لگنے دی کہ وہ شہر میں کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اس رات تم تینوں اس اندھیرے مکان میں اکٹھے دیکھ لیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں پہلے مقرب اور پھر اقرب مارا گیا۔ اب وہ تمہاری تلاش میں ہے۔ بری خبر سنائی تم نے خان بابا، سلطان شاہ خوفزدہ ہوئے بغیر سپاٹ لہجے میں بولا، تمہارے ہی حکم پر میں مقرب خان کے ساتھ گیا تھا، اب جو حکم دو گے اسی پر عمل کروں گا۔ ویسے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جس وقت اور جیسے لکھی ہوئی ہے آ کر رہتی ہے، میں بزدل نہیں ہوں۔ بزدلی اور مصلحت میں بڑا فرق ہوتا ہے سلطان شاہ۔ عیسیٰ خان نے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، دشمن پردے میں ہے
اور ہم اس کے کھلے نشانے پر ہیں۔ کچھ پتہ نہیں وہ کب وار کر جائے۔ تمہارے بارے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ابھی تیار ہو کر فوراً اسٹیشن چلے جاؤ اور جو گاڑی ملے یہ شہر چھوڑ دو۔ اسی طرح تم ان کی گرفت میں آنے سے محفوظ رہ سکو گے۔ مگر خان بابا، میں کرایہ کہاں سے لاؤں گا؟ یہ لو۔ عیسیٰ خان نے جیب سے 100 کے 5 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہمارے دشمن درندگی پر اترائے ہیں۔ انسانی ہوت کی یہ ارزانی اب میری برداشت سے باہر ہے۔ تم ان سے بچ گئے تو میں اسے اپنی جیت سمجھوں گا۔ سلطان شاہ نے نوٹ خاموشی سے جیب میں ڈال لیے۔ گزارے کے لیے کچھ اور مل جائے تو میں احسان مند رہوں گا خان بابا، ادھر نوکری ذرا مشکل سے ہی ملتی ہے۔ عیسیٰ خان نے مزید 500 روپے اس کے حوالے کر دیے۔ ایک موہوم سا امکان ڈینی کے ذہن میں بھی تھا کہ تیسرا شہر ہی سے نہ نکل گیا ہو، لیکن عیسیٰ خان نے جس لب و لہجے میں سلطان شاہ کی شہر سے روانگی کی اطلاع دی، اس نے ڈینی کو مشکوک کر دیا۔ عیسیٰ خان نے اس کی پچھلی رات روانگی کا ذکر کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ سلطان شاہ طارق کے قتل کی واردات میں رونما ہونے سے پہلے شہر سے بہت دور نکل چکا تھا، لیکن ڈینی کو یہ بات بالکل غلط محسوس ہوئی۔ اس نے عیسیٰ خان کو مختصر ترین مہلت دینے کے ارادے سے اس کے دفتر کے قریبی بوتھ سے اسے فون کیا اور کال ختم کرتے ہی اس کے قریب ایک ایسی جگہ اپنی کار پارک کی جہاں سے وہ دفتر اور اس سے ملحقہ نیم پختہ ورکشاپ پر نظر رکھ سکے۔ اس کا اندازہ تھا کہ اگر سلطان شاہ اس وقت تک وہیں مقیم تھا تو عیسیٰ خان اسے فوری طور پر دفتر بلکہ شہر سے نکال دینے کی کوشش کرے گا۔ وہ وہاں بیٹھا خاصی دیر تک سوچتا رہا کہ سلطان شاہ کے بارے میں کس طرح اپنی کارروائی کا آغاز کرے، کیونکہ وہ تو اس کی شکل تک سے واقف نہیں تھا۔ اگر اس کا مطلوبہ آدمی اس کے سامنے سے بھی گزر جاتا تو وہ اسے پہچاننے کے قابل نہیں تھا۔ ہر کار اسے ایک انوکھی تدبیر سوجھ گئی اور وہ کار کا انجن سٹارٹ کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ چند منٹ بعد وہ ایک مرتبہ پھر پبلک بوتھ سے عیسیٰ خان کے دفتر کا نمبر ملا رہا تھا۔ عیسیٰ خان گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی۔ سلسلہ مل جانے پر اس نے بھاری لہجے میں سوال کیا اور اسبات میں جواب ملتے ہی عیسیٰ خان سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کر بیٹھا۔ حالانکہ عیسیٰ خان کی آواز وہ پہچان گیا تھا۔ میں عیسیٰ خان ہی بول رہا ہوں بابا، اس کی آواز سے اکتاہٹ آیا تھی۔ میں کرائم برانچ کا انسپکٹر یوسف بول رہا ہوں۔ ابھی کسی نے تمہارے آدمی سلطان شاہ کو گولی مار دی ہے۔ اس کی جیب سے ملنے والے ایک کاغذ پر اس کا نام اور تمہارا پتہ ملا ہے۔ تم فوراً پہنچو تاکہ لاش کی شناخت کے بعد اگلی کارروائی کی جا سکے۔ مگر سلطان شاہ تو یہاں موجود ہے۔ عیسیٰ خان کا تحیر آمیز اضطراری جواب سنائی دیا اور ڈینی کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو پھر مرنے والا اس سے کوئی شناسا ہوگا، ڈینی نے بے پرواہ لہجے میں عجلت سے کہا۔ موجود ہے تو اسے بھی ساتھ لے آنا۔ لاش ککری گراؤنڈ کے نکڑ پر پڑی ہے۔ میری طبیعت خراب ہے۔ عیسیٰ خان کی آواز میں اضمحلال سمٹ آیا۔ مگر میں آ رہا ہوں۔ پھر جب عیسیٰ خان کی کار 2 مسافروں کو لے کر ککری گراؤنڈ پر پہنچی تو ٹریفک کے ہجوم میں ڈینی کی کار اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ عیسیٰ خان ڈرائیونگ سیٹ پر برا جمان تھا۔ اس کے پہلو میں ایک صحت مند نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ ککری گراؤنڈ کے نزدیک پہنچ کر عیسیٰ خان کی کار کی رفتار سست ہو گئی۔ شاید وہ انسپکٹر یوسف کی بتائی ہوئی جائے واردار تلاش کر رہا تھا۔ پھر میدان صاف دیکھ کر شاید یک بیگ اس کی عقل ٹھکانے آئی اور اس نے اپنی کار تیز کر دی۔ اس کی ڈرائیونگ میں رونما ہونے والی تبدیلی سے صاف ظاہر تھا کہ وہ دھوکے کا احساس ہوتے ہی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ لی مارکیٹ پر ایک جگہ عیسیٰ خان کی کار رکی اور دوسرے مسافر کو اتار کر آگے بڑھ گئی، لیکن اب ڈینی کی توجہ کار کی بجائے اس اتارے جانے والے صحت مند نوجوان پر مرکوز تھی، جس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی موجود تھی جسے لٹکائے وہ آہستہ آہستہ بس اسٹاپ کی طرف جا رہا تھا۔ عیسیٰ خان نے دھوکے کا احساس ہوتے ہی جس طرح اپنے نوجوان ساتھی سے پیچھا چھڑایا تھا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ نوجوان اپنی ذات کو درپیش سنگین خطرے سے پوری طرح باخبر نہیں تھا، ورنہ یوں آسانی سے کھلی فضا میں اپنے دشمن کے مہلک وار کا نشانہ بننے کے لیے تیار نہ اتر پڑتا۔ بس اسٹاپ کی طرف جاتے ہوئے وہ سر جھکائے اپنی دھن میں مگن بڑا چلا جا رہا تھا، جیسے اسے اپنے گرد و پیش سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ ڈینی نے سست روی سے کار آگے بڑھاتے ہوئے نوجوان کے پہلو میں روک دی، پھر اسے سلطان شاہ کہہ کر پکارا تو وہ چونک پڑا۔ ڈینی نے مسکراتے ہوئے اپنے برابر والی نشست کا دروازہ کھول دیا اور نوجوان کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ، میں عیسیٰ خان کی طرح قدر ناشناس نہیں ہوں، پتھر اور ہیرے کا فرق جانتا ہوں۔ مگر بھائی صاحب، میں تو آپ کو جانتا تک نہیں۔ نوجوان متذبذب تھا۔ دوست ہوں اور تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، ڈینی مسکرایا اور ناتجربہ کار نوجوان اپنی جسمانی برتری کے گھمنڈ میں بے پرواہ انداز میں سر جھٹک کر کار میں سوار ہو گیا۔ اس نے پرشور انداز میں دروازہ بند کر کے گویا ڈینی پر اپنی قوت کا اظہار کیا تھا۔ کیسے دوست ہو اور کیا مدد کرنا چاہتے ہو؟ کار حرکت میں آنے کے کئی منٹ بعد جب ڈینی خاموش رہا تو سلطان شاہ نے خود ہی سکوت توڑ دیا۔ عیسیٰ خان تم سے پیچھا کیوں چھڑانا چاہتا تھا؟ ڈینی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کا خیال ہے کہ مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے، مگر تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ نوجوان نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ کبھی دوستی ہوا کرتی تھی ہماری، ڈینی نے گول مول سا جواب دیا۔ تمہارے مارنے کی کوئی وجہ بھی رہی ہوگی۔ وجہ؟ سلطان خان نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر بولا،
تمہارے کپڑے قاعدے کے ہیں، دیکھنے میں شریف آدمی لگتے ہو لیکن جس طرح مرنے مارنے کی باتیں کر رہے ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے شریف ہو نہیں۔ کیا مطلب؟ ڈینی نے چونک کر سوال کیا۔ میں نے وجہ پوچھی تھی، اپنی شرافت کے بارے میں تمہاری رائے نہیں پوچھی تھی۔ اگر شریف آدمی ہو تو مجھے یہیں اتار دو، سلطان شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اپنی وجہ سے تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور اگر دوسری لائن کے آدمی ہو تو میں خوشی سے تمہیں ساری بات بتاتا چلا جاؤں گا۔ دوسری لائن کا آدمی؟ ڈینی نے کار کی رفتار برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، دوسری لائن کا آدمی سمجھو مجھے۔ اسے سلطان شاہ کا دو ٹوک انداز بہت پسند آیا تھا۔ میں 7 جماعت پڑھا ہوا ہوں، سلطان شاہ بتانے لگا۔ دل میں امیر بننے کی خواہش لے کر کراچی آیا تھا، مگر جہاں مرضی کا کوئی کام نہیں ملا تو عیسیٰ خان کے پاس نوکری کر لی۔ ایک دن مقرب خان مجھے اور اقرب خان کو ساتھ لے کر کسی کے گھر میں جا گھسا، پھر وہ دونوں بھائی مارے گئے اور خان بابا کہتا ہے کہ قاتل مجھے بھی مار دے گا۔ کیونکہ اس رات میں نے مقرب خان کا ساتھ دیا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ مقرب خان کے مرنے کے بعد خان بابا مجھ پر بھروسہ کرنے لگے گا، مگر وہ ڈرتا ہے۔ اب میں شہر چھوڑ کر واپس جا رہا ہوں۔ امیر بننے کی آرزو نہیں رہی اب؟ آرزو تو ہے مگر کوئی گھاس ڈالنے کو تیار نہیں، وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ مقرب خان نے بھی اپنے کاموں کی ہوا نہ لگنے دی، وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح خان بابا کی نظروں میں اس کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ پھر تم نے مقرب خان کے قاتل کو کیوں مارا؟ ڈینی اچانک سوال کر بیٹھا۔ تمہیں تو اس سے ہمدردی ہونی چاہیے تھی۔ سلطان شاہ بھی کے انداز میں ہنسا۔ دکھ تو یہی ہے کہ یہاں چونٹی کا بھی خون کرنے کا موقع نہیں ملا اور اب ناکام واپس جا رہا ہوں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ مقرب خان کو مارنے والا کون تھا۔ ڈینی کو یقین آ گیا کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ اس کے بارے میں قائم کیے ہوئے نظریات اسے بے بنیاد نظر آنے لگے اور اس سے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بلا وجہ ہی اس کے پیچھے لگ کر وقت کے ساتھ اپنی توانائی بھی برباد کی۔ مقرب خان مجھے ساتھ ملا لیتا تو دونوں بہت فائدے میں رہتے، سلطان شاہ کہہ رہا تھا۔ وہ پشاور کا رہنے والا ہے، میرا گاؤں قبائلی علاقے میں ہے، وہاں میرے چچا کا لڑکا لیبارٹری چلا رہا ہے، اسے گورے مال لے جاتے ہیں، ہم لوگ بھی ہیروئن لا کر یہاں بیچتے تو بہت نفع ملتا۔ ڈینی چونک پڑا۔ تم ہیروئن بنانے والوں سے واقف ہو؟ بس چچا کے لڑکے کو جانتا ہوں، سلطان شاہ نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ سنا ہے یہ بہت ٹیڑھا کام ہے۔ موہن خان آفریدی نے پہلی فیکٹری لگائی تو بہت مال برباد کیا، پھر 30,000 تنہا جرمنی سے ایک آدمی کو بلایا تو کام قابو میں آیا۔ سنا ہے کہ اب تو کئی لیبارٹریاں کھل گئی ہیں۔ شہر میں کوئی ٹھکانہ ہے تمہارے پاس؟ ڈینی نے صاف سوال کیا اور اپنے اوصاف کی بنا پر سلطان شاہ اسے کام کا آدمی نظر آ رہا تھا۔ پٹھان کالونی میں ایک رشتہ دار رہتا ہے، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ میں تم سے کام لینا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ خان سے تمہارا کیا فیصلہ ہوا؟ نوکری ختم کر کے ملک جا رہا ہوں، اس نے مجھے 1000 روپے دیے ہیں۔ اور تنہا کیا ملتی تھی اسے؟ روٹی اور سونے کی جگہ کے ساتھ 700 ملتے تھے، سلطان شاہ نے بتایا۔ تو پھر آج سے خود کو 1000 روپے پر ملازم سمجھو۔ ڈینی نے اس کے بائیں شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کام کیا ہوگا؟ سلطان شاہ نے مسرت آمیز لہجے میں سوال کیا۔ وقت آنے پر بتا دیا جائے گا۔ ڈینی نے کار ایک طرف روک دی اور جیب سے 1000 روپے کے نوٹ نکال کر اسے خوشی سے تھما دیے۔ یہ تمہاری پیشگی تنہا ہے، اب تمہیں شہر سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، تمہاری دشمنوں سے میں خود نمٹ لوں گا۔ مگر میں تم سے کیسے مل سکوں گا؟ سلطان شاہ نے نوٹ اپنی جیب میں منتقل کرتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، ڈینی نے کہا۔ پرسوں دوپہر کے 12 بجے سول اسپتال کے گیٹ پر مل کر اپنا پتہ دے دینا، اگلا پروگرام وہیں بتاؤں گا۔ سلطان شاہ نے گرم جوشی کے ساتھ ڈینی سے ہاتھ ملایا اور کار سے اتر گیا۔ ڈینی سوچ رہا تھا کہ وہ جس قتل کے منصوبے بنا کر دفتر سے اٹھا تھا اسے اپنے نمک خواروں میں شامل کر کے گھر لوٹ رہا تھا۔ دراصل اس نے سلطان شاہ میں دلیری اور وفا کی خوبیاں محسوس کر لی تھی اور اسے اندازہ تھا کہ باہر کا وہ آدمی سکندر علی کے خلاف مہم میں اس کا جانثار ساتھی ثابت ہو سکے گا، جبکہ مقامی طور پر وہ کسی کو اعتماد میں نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کون کس کے لیے کام کر رہا تھا۔ سکندر علی اسی وقت شکست کی تصویر بنا اپنی خوابگاہ میں مسہری پر نیم دراز تھا اور اس کی خوبصورت سیکرٹری بستر کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھی اس کے لیے اسکاچ کا گلاس تیار کر رہی تھی۔ اس قدر اداس کیوں ہو ڈارلنگ؟ سیکرٹری نے ایک گلاس ادا سے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے محبت آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں بکھر رہا ہوں رخشی۔ بوجھل فضا میں اس کی اداس اور خوابناک آواز ابھری۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میری ذات میں ٹوٹ پھوٹ کے عمل کا آغاز ہو چکا ہو۔ وہ دن گزر گئے ہیں، بے خواب راتیں میں نے بستر پر پہلو بدل بدل کر گزاری ہیں، لیکن چند گھڑی کے لیے سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ تم اسے ذاتی توہین سمجھ رہے ہو؟ چوریاں تو بڑے بڑے سورماؤں کے جہاں ہو جاتی ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ پھر اس رات تم گھر پر بھی تو نہیں تھے، یہی غنیمت ہے کہ یہ کمرہ اس کی دست برد سے محفوظ رہا۔
چور کسی کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ اندر سے دکھی معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ اندرونی کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے میری چھت کے نیچے تم پر ہاتھ ڈالا، یہ میرے لیے بدترین گالی ہے۔ شاید تم اسے نہ سمجھ سکو کیونکہ تم ملکیت کے تصور سے نہ آشنا ہو۔ پھر وہ تمہارے قیمتی سے کمرے سے ہر چیز لے گیا مگر تمہاری سائڈ ٹیبل کی دراز میں پڑا ہوا ٹرانسمیٹر چھوڑ گیا۔ جاہل اور بے خبر تھا تو اسے کوئی قیمتی چیز سمجھ کر ساتھ لے جاتا، سمجھدار تھا تو اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ کیوں چھوڑ کر گیا؟ آپریٹر غائب ہوتا تو شاید میں اتنا پریشان نہ ہوتا جتنا اب ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے بے وقت جیسی ریڈیو سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہو۔ وہ نرم اور تشفیع آمیز لہجے میں بولی، پھر ہچکچاتے ہوئے بات جاری رکھی۔ شاید میں اپنے بارے میں تمہیں بتا کر بلا وجہ پریشان کیا، تو میرے ماضی سے اچھی طرح واقف ہو، نہ میں پہلے عزت دار تھی نہ اب تمہاری بیوی ہوں، یہی سوچ کر تمہیں صبر کر لینا چاہیے۔ بکواس مت کرو رشی، وہ اتنے تیز لہجے میں گرایا کہ وہ کانپ اٹھی۔ تمہارا ماضی تمہارا اپنا ضرور تھا مگر اب میں تمہارے ایک لمحے کا مالک ہوں۔ ماضی کے حوالے سے نہ تمہاری غلطی معاف کروں گا نہ کسی کا تصرف برداشت کر سکتا ہوں۔ رخشی درست کہہ رہی تھی، وہ کبھی بھی آبرو مند نہیں رہی مگر سکندر علی نے اسے دیکھا تو پسند کر بیٹھا۔ پھر اتفاق کے اوپر والوں نے بھی اسے رخشی کو اپنے ساتھ رکھنے کا مشورہ دیا اور وہ اس کے گھر میں منتقل ہو گئی۔ وہ سکندر علی کے ہر روپ سے واقف تھی، لہٰذا اس نے اپنی آسانی کے لیے اپنی سیکرٹری مقرر کر لیا مگر اس کا مزاج آمرانہ نہ تھا۔ وہ اپنے تصرف میں آئی ہوئی ہر جاندار اور بے جان چیز کے بارے میں بہت حساس تھا اور اس بارے میں ذرا بھی نرمی نہیں دکھاتا تھا۔ چوری کی پراسرار واردات نے اسے بری طرح بوکھلا کر رکھ دیا۔ اگر اسے اپنے اور تنظیم کے غیر قانونی مفادات کا پاس نہ ہوتا تو وہ سارے وسائل داؤ پر لگا کر بھی چور کا سراغ لگانے سے منہ نہ موڑتا، لیکن چوٹ یہ اسے خاموشی سے برداشت کرنی پڑی۔ چور کی تلاش تو کجا، وہ پولیس سے رجوع کرنے کی ہمت بھی نہ کر سکا۔ برسوں کی بنی بنائی ساکھ اسے خطرے میں نظر آ رہی تھی اور تابوت کی آخری کیل کسی بھی لمحے جڑی جا سکتی تھی۔ اس نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی جو شام کے 5:30 بجا رہی تھی اور 9 بجے سے پہلے اسے ایک اہم پیغام ملنے والا تھا جس کے انتظار میں وہ کھڑکیوں پر دبیز پردے کھینچے کمکموں کی دھیمی روشنی میں شراب سے دل بہلا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ D1 گھر پہنچ چکا ہوگا، لہٰذا اس کے حصے کا کام نمٹا ہی لیا جائے۔ اس نے اشارہ کیا اور رخشی نے ڈبل فریکوینسی ٹرانسمیٹر اس کی اور بڑھا دیا۔ سکندر علی نے ایریل باہر نکال کر آپریٹر آن کیا اور بٹن دبا کر آپریٹرز کا سبز بلب آن کر دیا۔ اب اسے وہ فریکوینسی پر D1 سے بات کر سکتا تھا کہ کوئی تیسرا ان کی گفتگو نہ سن سکے۔ اٹ از B4 کالنگ D1 اوور، اس نے اپنی خوابناک آواز میں کہا اور چند ثانیوں بعد ہی دوسری طرف سے جواب مل گیا۔ تمہیں ٹھیک 9:30 بجے جیوا ہاؤس پہنچنا ہے ڈینی۔ اوکے باس، دوسری طرف سے موستدانہ جواب ملا۔ وہ اس سے کوشش کے باوجود رابطہ نہ قائم کر سکا۔ پتہ نہیں سر، یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، شاید آپ کے علم میں ہو، بے خبر رہ کر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ سکندر علی نے خوابناک لہجے میں کہا، وہ تمہارا اچھا کارکن تھا، اپنی غلطیوں پر مارا گیا، اب اسے بھول کر اس کا بدل تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ سب لوگ اسی کو روتے رہیں گے تو خود بھی اسی کے ساتھ جا ملیں گے۔ اوور، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا سر کہ اس کی موت کے سلسلے میں ہمیں تو کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ اوور، کچھ نہیں۔ وہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا، جو کچھ ہوا اچھی طرح میرے علم میں ہے، بس یہی سمجھو اور اس سارے قصے کو ختم سمجھو۔ تمہیں ٹھیک 9:30 بجے جیوا ہاؤس پہنچنا ہے۔ عمارت ویران اور مقفل ہے، پھاٹک کے ذیلی دروازے سے کنڈی لگی ہوئی ہے، اسے کھول کر تم اندر جاؤ گے تو اس کے داہنے گوشے میں رکھے ہوئے کیکٹس کے گملے میں چابیوں کا گچھا دبا ہوا ملے گا۔ پھاٹک کا قفل کھول کر تم گاڑی اندر لے جاؤ گے اور روشنیاں جلانے کے بعد برآمدے میں ہی رکو گے۔ عمارت کے دروازے بدستور مقفل رہیں گے سر۔ اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ احمق ہو، وہ قدرے جھلا گیا۔ چابیاں ملنے کا مطلب ہے کہ ہر قفل کھول دیا جائے۔ اوور اینڈ آل۔ سلسلہ منقطع کر کے اس نے ٹرانسمیٹر مسہری پر ڈال دیا۔ رخشی نے اسے اٹھا کر آف کر دیا۔ اسے جیوا ہاؤس میں کیوں بلایا ہے؟ رخشی نے سوال کیا۔ وہ گلاس سے گھونٹ لے کر ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے پھیکے انداز میں مسکرا دیا۔ بس دیکھتی جاؤ، میری حس بتا رہی ہے کہ آج کی رات فیصلہ کن ثابت ہونے والی ہے۔ رخشی پھریری لے کر رہ گئی کیونکہ وہ سکندر علی کے لب و لہجے سے خوب واقف تھی جو وہ عموماً خطرناک مواقعوں پر احتیاط کیا کرتا تھا۔ بوس کی اس کال نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ جیوا ہاؤس کی عمارت خالی کرانے کے بعد میری وہاں طلبی کا کیا جواز تھا۔ اگر وہاں بلائے جانے کا تعلق تنظیم کے عام امور سے تھا تو محافظوں کو رخصت کرنے کی سرے سے ہی ضرورت نہ تھی۔ اس سے پہلے بھی جیوا ہاؤس میں کسی غیر معمولی تبدیلی کے بغیر اہم ترین کام سر انجام دیے جا چکے تھے مگر اس بار انداز ہی کچھ بدلا ہوا تھا۔ میرے دل میں چور تھا کیونکہ میں رات کی سیاہی سے فائدہ اٹھا کر سکندر علی کے مکان میں واردات کا ارتکاب کر چکا تھا اور اس راز سے بھی آگاہ ہو چکا تھا کہ باس B4 اور سکندر علی کی ایک ہی شخصیت کے 3 نام تھے۔
تو کیا چوری کے سلسلے میں سکندر علی کو میری ذات پر شبہ ہو گیا تھا؟ میں نے سوچا اور میرے بدن میں سنسنی کی لہر سرایت کر گئی۔ اگر میرا یہ خدشہ درست تھا تو جیوا ہاؤس میں میرے لیے چوہے دان تیار کیا گیا تھا، وہاں رہنے والوں کو ہٹا دیا گیا۔ جہانگیر کو بھی سمارت سے دور رہنے کا حکم دیا جا چکا تھا، جس کا واضح مطلب تھا کہ ان 2 دنوں میں اس سمارت میں جو کچھ ہوتا اس کا کوئی گواہ نہ ہوتا۔ اگر سکندر علی میری طرف سے شکوک میں مبتلا ہو ہی گیا تھا تو یقینی طور پر مجھے جیوا ہاؤس بلا کر خاموشی سے اپنا قیدی بنانا چاہتا تھا، تاکہ کسی کی مداخلت کے خطرے کے بغیر مجھ سے تشدد آمیز باز پرس کا آغاز کر سکے اور میرے اعترافات کی روشنی میں میرے مستقبل کا فیصلہ صادر کر سکے، جو میری دانش میں فوری سزائے موت سے ہرگز کم نہ ہوگا، کیونکہ سکندر علی شہر کے معاشرتی اور سماجی حلقوں میں مقبول شخصیت کا مالک تھا۔ وہ ہرگز یہ گوارا نہ کرتا کہ اس کی دوہری شخصیت کے راز سے واقف ہونے والا کوئی شخص زندہ رہ سکے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ جیوا ہاؤس کا رخ کرتا تو تشدد اور پھر ہلاکت کا روح فرسا خطرہ ذہن میں منڈلا رہا تھا، اور نہ جانے کی صورت میں بھی گلو ہلاسی کی کوئی راز نظر نہیں آ رہی تھی۔ سب سے پہلے تو حکم سے انحراف کرنے پر میں بغاوت کا مرتکب قرار پاتا، پھر مقررہ وقت پر میری غیر حاضری اعتراف جرم کے مترادف ہوتی اور مفاہمت کے موہوم ترین امکانات بھی منشود ہو کر رہ جاتے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے مسلح ہو کر مقابلے کی تیاریوں کے ساتھ مقررہ وقت سے ذرا پہلے جیوا ہاؤس پہنچ جانا چاہیے، تاکہ اپنے طور پر وہاں پائی جانے والی صورتحال کا جائزہ لے سکوں۔ اس فیصلے میں یہ عنصر بہت اہم ثابت ہوا کہ اگر میری طلبی کسی اہم تنظیمی معاملے سے ہی متعلق تھی تو جیوا ہاؤس نہ جا کر میں خود کو بلا وجہ مشتبہ بنا لیتا، اور اگر سکندر علی کی نیت میں کوئی فتور آ گیا تھا تو وہاں نہ جانے کے باوجود میں خود کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بننے سے نہیں بچا سکتا تھا۔ سارا انحصار بس اس بات پر تھا کہ میں کس حد تک مدافعت اور جوابی کارروائی کا اہل تھا۔ جب سے میں ہیروئن کی برآمدی معاملات میں ملوث ہوا ہوں، مجھے جہانگیر، طارق اور نادر سے الگ رہنے کا حکم ملا ہوا تھا، اور میں نے فون پر بھی ان میں سے کسی سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ البتہ D1 کے طور پر باس کی غیر حاضری میں جہانگیر سے رپورٹ لیتا اور پھر ہدایات جاری کرتا رہتا تھا۔ نادر سے کبھی بھی میں نے ذہنی ہم آہنگی محسوس ہی نہیں کی۔ اس سے مراسم بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہانگیر اور طارق کا گہرا دوست تھا اور ان کے ساتھ ہر کام میں شریک ہوتا تھا۔ طارق بیچارہ مارا جا چکا تھا، اب لے دے کر جہانگیر ہی میرا ایسا قابل اعتماد ساتھی تھا جس سے میں ذرا کھل کر بات کر سکتا تھا، اور اب تو طارق کے قتل نے ایک ایسی غیر معمولی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ ہمارا باہمی رابطہ شاید ہدایات کی خلاف ورزی نہ سمجھا جاتا۔ میں نے فون پر نمبر ملایا تو دوسری طرف سے جہانگیر کی بیوی سلمیٰ کی آواز سنائی دی۔ ڈینی بول رہا ہوں بھابھی، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں نے جہانگیر کو بلانے سے پہلے رسمی طور پر اس کی مزاج پرسی کر ڈالی۔ حال خراب ہے تنویر بھائی، وہ شروع ہی سے ڈینی کی بجائے مجھے اصل نام سے پکارتی تھی۔ آپ کے دوست آج کل حفاظت کے حبس میں مبتلا ہیں اور آپ بھی سرے سے غائب ہیں، ورنہ شاید آپ کی بات ان کی سمجھ میں آ جاتی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔